السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور دیکھیں کتنے مزے کے لاہور میں بادل آئے ہوئے ہیں اور بارش ہو رہی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں باغ جناح میں، اور یہ دیکھیں یہاں پر مالی کام کر رہے ہیں۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو اس فوار میں جو اس وقت پڑ رہی ہے اور بڑی مزے کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے جی، اور میں اس وقت موجود ہوں باغ جناح میں، اور میں نے کہا بڑے دن ہو گئے، آج ہمت کی، موسم اچھا تھا تو میں باغ جناح آ گیا۔ دوستو، برسات شروع ہو چکی ہے اور کل بڑا زور سے ساون برسا لاہور میں۔ باقی پنجاب کی کیا صورتحال ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن لاہور کل سے برسات شروع ہو چکی ہے، اور اللہ کرے یہ ابر کرم صرف اتنا برسے جو باعث رحمت ہو، باعث زحمت نہ بنے، انشاءاللہ آمین۔ دوستو، میں نے جو ابھی لاسٹ کہانی سنائی تھی وہ تھی عنبر اور طفیل کی کہانی۔ عنبر کی شادی اس میں ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جس کی عمر زیادہ تھی، جو عمر رسیدہ تھا، اس سے 15-20 سال بڑا تھا، کینیڈا سے تھا، اور دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ لیکن طفیل صاحب کے بیٹوں نے یہ الزام لگایا کہ عنبر نے جو شادی کی ہمارے باپ سے صرف اس لیے کی ہے تاکہ وہ ہمارے باپ کی جائیداد پہ قبضہ کر سکے، اور اسی وجہ سے انہوں نے نہ صرف عنبر کو پہلے گھر سے نکالا، الزامات لگائے، اور اس کو بددیانت قرار دیا عنبر کے شوہر کی پہلی اولاد نے، طفیل صاحب کے بچوں نے، اور ظلم یہ کمایا کہ وہ اپنے باپ کو، طفیل کو، زبردستی اپنے ساتھ کینیڈا لے گئے۔ یہ کہانی آپ نے سنی۔ اس کہانی کو سن کے مجھے کل ایک کال آئی، عالیہ بہن ہے، اتفاق سے وہ بھی کینیڈا سے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی، میں نے آپ کی ایک کہانی سنی ہے عنبر اور طفیل والی، میں بھی آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں، مجھے جرأت اور حوصلہ ہوا۔ اور دوستو، جب آپ یہ کہانی سنیں گے تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو کہانیاں میں سناتا ہوں یہ ہمارے معاشرے کی 3%، 10% کہانیاں ہیں، 90% لوگ ایسے نہیں ہیں۔ 90% فیملیز بڑی خوش ہیں، خوشحال ہیں، محبت اور پیار کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ کہانیاں جو ہیں یہ معاشرے میں 8-10% کی نمائندگی کرتی ہیں جو میں سنا رہا ہوں۔ تو آج کی کہانی جو ہے یہ بھی آپ سنیں۔ عالیہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی، میں بھی اتفاق سے عنبر کی طرح عقل ہوتی تھی، میرے والد کا بزنس تھا، میری والدہ جو ہیں وہ گھریلو خاتون تھیں۔ کہتی جب میں پیدا ہوئی، میرے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو 3 بیٹوں سے نوازا اوپر تلے، لیکن اتفاق سے اوپر تلے ان کی ڈیتھ ہوتی چلی گئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا یہ تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری امی اور ابا جو ہیں یہ کزن تھے۔ کزن میرج کی وجہ سے میرے 3 بھائی 8-9 مہینے کے سال کے ہوتے تھے، اور ان کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ مڑ جایا کرتے تھے، سر ڈھلک جایا کرتا تھا، اس کے بعد ہاسپٹل میں رہتے تھے، کچھ عرصہ علاج ہوتا تھا، اور پھر وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے۔ کہتی میں تو یہ سارا منظر میری آنکھوں میں نہیں ہے، لیکن جو میں امی سے اور ابا سے سنتی آئی تھی۔ کہتی اس کے بعد 3 بیٹوں کی ڈیتھ کے بعد میرے ابا کی طبیعت میں کچھ غصہ اور کچھ اریٹیشن سی آ گئی تھی، بہت غصہ کرنے لگے تھے۔ امی کا کہنا یہ تھا کہ پہلے تمہارے ابا ایسے نہیں تھے۔ دوستو، عالیہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی، میرے والدین نے جب بھی مجھے یہ والا واقعہ سنایا تو میرے کچھ رشتہ دار جو تھے وہ کچھ اس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے تھے کہ جب عالیہ پیدا ہوئی اس کے بعد اس کے 3 بھائیوں کی جو ڈیتھ ہوئی تو وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں منحوس ہوں۔ وہ اس بات کو کھل کھلا کے میرے باپ اور ماں کے سامنے تو نہیں کہتے تھے، لیکن آپس میں چیمہ گوئیاں کرتے تھے، اور وہ بات میری ماں کے کانوں تک بھی پہنچتی تھی۔ کہتی میں اپنی امی کو سمجھاتی تھی جب وہ آگ بگولا ہوتی تھیں، تو میں کہتی تھی کہ امی چھوڑیں، تو فضول قسم کی باتیں ہیں، نحوست اور اس طرح کی چیزیں اب چھوڑیں، جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا۔
کہتی چونکہ میں پڑھی لکھی تھی، کہتی میں اس وقت بی ایس کر رہی تھی، مجھے اس بات کا علم تھا کہ کزن میرج میں یہ والی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. اور مزے کی بات ہے دوستو، یہ سب کے ساتھ ہوتی بھی نہیں ہے. مطلب 100% ایسا نہیں ہے کہ اگر کزن میرج ہوئی ہوئی ہے تو سارے بچے ہی ایسے ہوں گے، لیکن ایسا ہو جاتا ہے. ہم نے مشاہدے میں بھی ہے اور سائنس بھی کہتی ہے. کہتی افتخار بھائی ابھی میرا بی ایس کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ میرے ابا نے ایک دن آ کے میری امی سے کہا کہ اس کا رشتہ ہے، اور ہمارے ایک دوست ہیں بزنس مین ہیں، میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں مارکیٹ میں، ان کے بیٹے ہیں 5، ان میں سے اور 5 وہ دبئی ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک لڑکا ہے وقار، جس سے میں چاہتا ہوں کہ ہم عالیہ کی شادی کر دیں. وعلیکم السلام. تو کہتے میری امی نے مجھ سے بات کی، تو میں نے کہا امی جس طرح آپ چاہیں، جیسے آپ چاہیں، میں حاضر ہوں. میری امی نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے بیٹا تو تم بتاؤ. میں نے کہا نہیں مجھے کوئی پسند نہیں ہے، مجھے وہ پسند ہے جو آپ کو پسند ہے. عالیہ کہتی جی کہ میری والدہ نے پھر مجھے جو انفارمیشن دی وہ یہ تھی کہ ان کا ٹرکنگ کا بزنس ہے دبئی میں. یہ دبئی سے دوسرے ملکوں کو ان کے ٹرک جاتے ہیں، اور وقار کے 4 بھائی اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہاں، یہ 5 بھائی وہاں ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے وسیع کاروبار کو سنبھالنے کے لیے آپ کو ایک اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو اپنے لوگ اپنا بزنس کرے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو کہتی میرا اس بات میں کوئی انٹرسٹ تھا نہیں کہ کتنا پیسہ ہے یا نہیں ہے. کہتی اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے گھر میں بہت بڑی گاڑی نہیں تھی، لیکن گاڑی تھی، دنیا کی ساری سہولتیں میرے پاس تھیں، ایک اچھا موبائل میرے پاس تھا، اور ایک بہترین چھوٹے برانڈ کے کپڑے میں پہنا کرتی تھی. تو کہتی مجھے کچھ خاص یہ تھا نہیں، لیکن یہ ضرور تھا کہ یار میں نے کبھی دبئی دیکھا نہیں ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ لڑکا اس کو دبئی لے جائے گا. میں نے اپنے والدین کے حکم کے آگے سر جھکا دیا. میری والدہ نے ہاں کر دی. وقار کے گھر والے آئے، انہوں نے آ کے دیکھا، بھالا. پہلے انہوں نے وہ چھوٹی سی ایک رسم ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ پہ پیسے رکھ کے چلی گئی، کیونکہ وقار پاکستان میں نہیں تھا. اس کے بعد معاملات طے ہوئے، شادی کی ڈیٹ طے ہوئی، اور میری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی. کہتی جی خاندان کے سارے لوگ آئے. ابا نے جس کو پنجابی سے کہتے ہیں نا ریجاں کڈیاں، جو دل میں آیا انہوں نے کیا. مہندی ہوئی، مائیوں ہوا، جس طرح سے ایک ہمارے یہاں سیلیبریٹ کی جاتی ہے، ایک روایتی انداز میں شادی ہوئی. اور لڑکے نے یہ کہا کہ جی میں رخصتی اس لیے نہیں لیتا ابھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے اس کا ویزا لگ جائے اور میں اس کو اپنے ساتھ دبئی لے جاؤں، بجائے اس کے کہ میں اس کو یہاں چھوڑ کے جاؤں. تو میرے ابا کو یہ بات اس کی بڑی اچھی لگی کہ یار یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اچھا ہے ہماری بیٹی ہمارے ساتھ کچھ وقت گزار لے گی. اور نکاح کر کے ڈاکومنٹس بنا کے وقار صاحب جو ہیں واپس چلے گئے. کہتی وقار کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کا مجھے موقع ملا، اور اتنے کم وقت میں آئیڈیا نہیں ہو سکا کہ وہ کیسا شخص ہے. وقار صاحب واپس چلے گئے اور میرا نمبر ان کو دے دیا گیا تھا. کہتی چوتھے دن مجھے کال آتی ہے. کہتی اچھا افتخار بھائی میں کرتی یہ تھی کہ میں گھر میں ٹیوشن پڑھا رہی تھی. میرے پاس 9th اور میٹرک کے بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور یہ میں نے صرف اس لیے نہیں کر رکھا تھا کہ ہمیں کوئی پیسوں کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کر رکھا تھا مجھے بڑا شوق تھا بچوں کو پڑھانے کا. تو والد نے اسکول جا کے پڑھانے کی ایک تو اجازت نہیں تھی، اوپر سے ابھی میرا بی ایس کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. تو مستقبل میں میرا ارادہ یہی تھا کہ میں اسکول میں پڑھاؤں گی، لیکن اس شوق کو میں اپنے گھر میں پورا کر رہی تھی. اور میرے پاس 9th کے لڑکے اور لڑکیاں بچیاں آتے تھے. تو جس دن اس نے جانا تھا، کہتی میرے شوہر نے جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک دن شام کو آ گئے. کہتی میں ٹیوشن پڑھا رہی تھی، اس نے سب بچوں کو دیکھا، اس میں 6-7 لڑکے تھے، 14-15 بچیاں تھیں. بچیاں الگ بٹھاتی تھی میں، بچے الگ بٹھاتی تھی اور میں پڑھا رہی تھی. تو اس کا منہ سا بن گیا تھا. کہتی مجھے کچھ اندازہ ہوا تھا کہ وقار کو یہ سارا نظام کچھ اچھا نہیں لگا. خیر چلے گئے وہ شادی کے بعد.
ایک دن ان کی کال آئی, بات چیت ہوتی رہی, 2 دن کال آئی, میں بڑا مس کر رہا ہوں اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے تمہارا ویزا نکلا اور میں تمہیں بلا لوں. عالیہ کہتی کہ 5ویں 6ٹھے دن جو کال آئی ہے نا میرے میاں کی, پہلے انہوں نے ایک تمید باندھی کہ بیوی کو شوہر کی تابع دار ہونا چاہیے, متی ہونا چاہیے, شوہر جو کہے اس کو کرنا چاہیے. کہتی افتخار بھائی میری 4-5 دن میں جو گفتگو ہوئی تھی, 4-5 کالز میں, مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وقار جو یہ بہت پڑھا لکھا لڑکا نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس نے BA کا رکھا ہے, لیکن مجھے لگا کہ شاید یہ میٹرک کو غلط تلفظ بول رہا تھا انگریزی کے, اس کو انگریزی بولنے کا بہت شوق تھا لیکن غلط بول رہا تھا. میں نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. تو جب اس نے اتنی لمبی تمہید باندھی نا کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے, تو میں نے اسے کہا وقار آپ بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں, کم ٹو دا پوائنٹ. تو اس نے کہا کہ جو تم بچیوں کو پڑھاتی ہو نا, اس میں سے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دو, بچیوں کو پڑھاؤ صرف میٹرک کی. تو میں حیران ہوئی, میں نے کہا کیوں, بچوں کو پڑھانے میں کیا حرج ہے, ان کو کون پڑھائے گا. انہوں نے کہا وہ ان کو چاہیے مردوں سے پڑھیں. تو میں نے کہا میں سمجھی نہیں. تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ, دیکھو بچہ جو ہے نا 7ویں 8ویں کلاس میں یا 9ویں میں آ کے بالغ ہو جاتا ہے. میں نے کہا جی اگر ایسا ہے تو یہ اس سے میرا بحیثیت استاد کیا تعلق ہے اس بات سے. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ وہ بچہ جو زرخیز ہو چکا ہو, بالغ ہو, تم اس کو پڑھاؤ. تو میں کہا اس کو کون پڑھائے گا. تو اس نے غصہ کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا تم جان کے بات کو الجھا رہی ہو اور تم اتنی ننھی منی نہیں ہو, اور وہ بچے تمہیں جس نظروں سے دیکھ رہے تھے میں ان کی نظریں پہچان رہا تھا. کہتی افتخار بھائی مجھے اتنا افسوس ہوا اس کی سوچ کے اوپر, کیونکہ وہ بچے بچپن سے میرے سے پڑھ رہے تھے اور اب آ کر ان کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. بہرحال اس نے ضد لگا لی کہ تم نے لڑکیوں کو پڑھانا ہے میٹرک کی اور لڑکوں کو نہیں پڑھانا, چھٹی کرا دو. کہتی خیر میں نے کہا کر دوں گی. میں نے امی سے بات کی, امی نے کہا ابا سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جیسے کہہ رہا ہے ویسے کرو, وہ تمہارا شوہر ہے. کہتی میں نے خیر بڑے دل پہ پتھر رکھ کے ان بچوں سے کہا کہ بیٹا مجھ سے اتنے بچے پڑھائے نہیں جاتے, تو تم تو اکیڈمی بھی جا سکتے ہو, یہ محلے کی بچیاں یہ کہاں دور جائیں گی, تو میں ان کو پڑھاؤں گی اور تم اپنے لیے کوئی انتظام کر لو. ان بچوں کے والدین آئے جو کہ ہمارے پرانے ہمسائے تھے, انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی. تو میں نے کہا نہیں, میں کیونکہ تھک جاتی ہوں, یونیورسٹی کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو آپ سب کی بڑی مہربانی. کہتی جی میں نے دل پہ پتھر رکھ کے بچوں کی چھٹی کرا دی. کچھ عرصے کے بعد اس نے مجھے فون کیا. اس نے کہا جی تمہیں پیسوں کی کتنی ضرورت ہے عالیہ. تو میں نے کہا نہیں وقار مجھے تو ضرورت نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اگر نہیں ہے تو پھر تم ان بچیوں کو کیوں پڑھاتی ہو. میں کہا یار مجھے شوق ہے, بلکہ میں تو ابھی میرا BS کمپلیٹ ہو جائے تو میں نے اسکول میں بھی پڑھانا ہے. اس نے کہا خبردار اگر تم نے گھر سے باہر نکالا اور ان بچوں کی بھی چھٹی کراؤ. کہتی افتخار بھائی مجھے نہیں پتا کہ میں غصے میں تھی یا جو بھی تھی, بہرحال میں نے ان بچیوں کے والدین سے بھی معذرت کی, کیونکہ میں نے چلے جانا ہے اور میرا بس ویزا آنے والا ہے دبئی کا, تو آپ لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو کہیں اور ڈال دیں. کہتی افتخار بھائی بڑا خوش ہوا. میں نے اس کو بتایا کہ میں نے بچیوں کو بھی پڑھانا بند کر دیا. کہتی پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میرے بہنوئی آ رہے ہیں, یہ تمہیں سم دیں گے, تو اپنی سم جو ہے نا وہ ان سے لے لو اور یہ والی سم جو ہے نا اس کو بند کروا دو. کہتی میرے لیے بڑی چنبے کی بات تھی کہ ایک سم جو میں کئی سال سے استعمال کر رہی ہوں, میری ساری سہیلیوں رشتہ داروں کے پاس وہ نمبر ہے. اس نے کہا یار میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں نا, تم اس سم کو توڑ کے پھینک دو اور میرے بہنوئی جو آ رہے ہیں وہ سم اب موبائل میں ڈالو, زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عالیہ کہتی ہے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو میرا یہ نمبر میرے سارے رشتہ داروں کے پاس ہے, سہیلیوں کے پاس ہے, فیملی کے پاس ہے, یہ کیوں ضروری ہے. تو اس نے کہا میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تمہارا نمبر کسی کے پاس نہ ہو, اور تم میری منقوہ ہو, تم سے میرا نکاح ہوا ہے, اور تم پہ فرض ہے کہ میں جو تم پہ قدغن لگاؤں یا حکم دوں تو تم نے اس کی پاسداری کرنی ہے. کہتی تھوڑی دیر میں اس کا ان کے بہنوئی آئے ہیں, انہوں نے مجھے سم دی ہے, امی نے ان کو چائے پلائی ہے, وہ چلے گئے. کہتی میں نے سم ڈالی, سم ڈال کے میں نے میاں کو کال کی.
تو میرے میاں بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب اس سم کو تم نے استعمال نہیں کرنا اور تم نے کسی سے رابطہ نہیں کرنا، تم میری ہو میں تمہارا ہوں۔ میں نے کہا یار میں دنیا سے کٹ جاؤں گی، اب یہ نمبر میں اگر کسی کو دوں گی، انہوں نے کہا نہیں نہیں خبردار، تم نے کسی رشتہ دار کو، اپنی خالہ کو، کسی کو یہ نمبر نہیں دینا۔ کہتی افتخار بھائی وہ یہ قدغنے لگا رہا تھا اور مجھے قبول تو نہیں تھی، لیکن جب میں امی سے بات کرتی تھی تو امی مجھے کہتی تھی بس چپ کر جا، اپنے باپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جو کہہ رہا تو وہ کر، تیرا ویزا آ جائے گا تو چلی جائے گی، سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ کہتی میں مجبوراً اپنے شوہر کی یہ باتیں مان رہی تھی۔ کہتی پھر میری ساس نے جب آنا اور نندوں نے جب آنا تو ایک جس طرح تفتیش نہیں ہوتی، کتنا پڑھی، کہاں سے پڑھی، اور کیسے جاتی تھی اسکول کالج، کیسے جاتی تھی، آتی کیسے تھی، آپ کے ٹیچر کیسے ہیں۔ کہتی اتنے سوال کرتے تھے وہ لوگ، مجھے ایسا لگا کہ یار اگر انہوں نے یہ سوال کرنے تھے تو یہ نکاح سے پہلے کر لیتے۔ اب ان کو ساری تفتیشیں یاد آ رہی تھیں اور پتہ نہیں کیا۔ تو کہتی مجھے پھر اندازہ ہوا کہ نہیں، جو میرا میاں مجھ سے گفتگو کرتا ہے نا دبے لفظوں میں، وہ پھر ان سے کھل کے کرتا ہے، پھر یہ میرے گھر آ جاتے ہیں اور آ کے ایک لمبی تفتیش کرتے ہیں۔ کہتی مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی لیکن میں کچھ کہتی نہیں تھی۔ کہتی ایک دن ابا ہی آئے اور ابا نے آ کے بتایا کہ یار ہمیں ان کو اطلاع ملی، ان کے کسی دوست نے دبئی سے یہ بتایا کہ ان کا کوئی ٹرانسپورٹ کا بزنس نہیں ہے، یہ پانچوں بھائی وہاں ڈرائیور ہیں، اس کے 4 بھائی اور یہ پہلے یہ لگا تھا وہاں، اور یہ اپنے 4 بھائیوں کو لے گیا۔ اور ابا نے جو بتایا وہ یہ تھا کہ یہ وہاں پر ٹرک چلاتا ہے، اور جو یہ کہا گیا تھا کہ ٹرانسپورٹر ہیں تو وہ نہیں ہے۔ اب کوٹھی اس لیے اچھی تھی کہ 5 بھائی باہر تھے، گاڑی اس لیے اچھی تھی کہ 5 بھائی باہر تھے۔ اور پھر ابا نے مجھے جو کہانی سنائی وہ یہ تھی کہ وہ 4 بھائی وہاں سے اپنی بیویوں کو مطلب لے کر تو نہیں گئے، بچے ہو گئے آتے جاتے ہیں، وعدہ یہی کیا تھا کہ لے جائیں گے، اور وہاں سے قدغنے لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی موبائل کی سم چینج کرو، کبھی کہتے ہیں ماں کے گھر نہیں جانا، کبھی کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، کبھی کہتے ہیں وہ نہیں کرنا۔ تو کہتی ہے ساری کہانی سن کے مجھے لگا کہ او ہو میرا میاں بھی اپنے بھائیوں کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے اور یہ بیماری اس کے پورے خاندان کو ہے۔ تو میں نے ابا جی سے کہا، میں کہا ابا جی آپ کو چاہیے کہ میری ساس کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ والا جو جھوٹ بولا ہے کہ ٹرانسپورٹر ہیں۔ تو ابا نے کہا میں بالکل بلاؤں گا۔ ابا جی نے ان کو بلایا، شام کو کھانے پہ آئے۔ کہتی شام کو سارا ٹبر کھانے پہ آ گیا۔ عالیہ کہتی ہے کہ میرے سسرال والوں کے آنے سے پہلے میرے سسر نے ایک بہت بڑا حکم نامہ جاری کر دیا کہ امی کو بغیر چینی والی چائے پلانی ہے، پہلے ان کو فلاں کھانا ہے، پھر ان کو یہ کھانا ہے، امی چھوٹا گوشت کھاتی ہیں، بڑا گوشت نہیں کھاتی۔ کہتی ساری پروٹوکولوں نے بتا دیے تھے جو ہم پورا کر رہے تھے۔ کھانا کھلانے کے بعد میرے ابا نے کہا کہ بہن مجھے یہ پتہ لگا، ان کے میاں بھی تھے جو کہ میرے ابا کے دوستوں نے کہا بھائی جی ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ڈرائیور ہیں، ٹرانسپورٹ کی کمپنی کسی عربی کی ہے، اور اس کا جو پارٹنر ہے وہ تو کوئی پٹھان ہے۔ تو آپ نے کہا تھا جی ہماری پارٹنرشپ ہے۔ تو اس کے باپ نے کہا جی کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جھوٹ میری بیوی نے بولا تھا، یہ سامنے بیٹھی، میں نے اس کو منع کیا تھا کہ یہ جھوٹ نہ بول۔ تو اس کی بیوی نے جب اس نے کہا جی باجی آپ بتائیں آپ نے کیوں یہ جھوٹ بولا، تو اس نے کہا بھائی جو ہونا تھا ہو گیا، ابھی ہماری بہو ہے، اچھا کماتے ہیں، پھر کیا ہو گیا، اور ڈرائیور کیا انسان نہیں ہوتے۔ میرے ابا نے کہا کہ نہیں بات یہ نہیں ہے، آپ لوگوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، تو پیسے کی کمی تو میرے پاس بھی نہیں، لیکن اصولاً تو آپ نے غلط کیا نا رشتہ لینے کے لیے۔ کہتی ہے بحث ہوئی، ابا خاموش ہو گئے، ساس میری مسکرا کے چکنی چوپڑی باتیں کر کے چلی گئی۔ میرے شوہر کی کال آ گئی دبئی سے، تمہارے باپ کی ایسی کی تیسی، کہتی اس نے بدتمیزی کی، میرے ابا کو گالیاں دیں، اور اس نے مجھے کہا کہ میں تیرے باپ کو مزہ چکھا دوں گا، اس نے میری ماں کی بے عزتی کی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو 2 ٹکے کا آدمی، اور تمہاری اوقات کیا ہے۔ کہتی اس طرح کی بحث اس نے شروع کر دی۔ اب میرے لیے بڑی ناقابل یقین صورتحال تھی کہ میرا شوہر جو پہلے بڑا ڈیسنٹ بن رہا تھا اور اب کھل کے جب سامنے آیا تو اس کی اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کہتی افتخار بھائی
दिन रात उसने बदतमीज़ी करनी, बुरे बुरे मैसेज कर रहा है और मेरे माँ बाप को उल्टा सीधा बोल रहा है। और मेरी माँ मुझे कह रही है कि कोई गल नहीं, चुप कर जा, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो उन्हें कोई बुरा जवाब नहीं देना। कहती ये सारे मामला उसके मेरे चल रहे थे, तो कहीं वो ट्रक लेकर गया हुआ था दुबई से बाहर, वापसी के ऊपर कहीं उसको नींद आई है, आई डोंट नो क्या, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। कहती कोहराम मच गया, मुझे पता लगा, मैं भी रोई, मेरी माँ भी रोई। हम लोग उसी वक्त अपनी सास के घर चले गए और मैं उन्हीं के घर में रही। कहती तकरीबन 5वें या 6ठे दिन कहती जी दुबई से उसकी मैयत आई है। तब तक कहती मैं भी वहीं, मेरी माँ भी वहीं, मेरा बाप भी वहीं, इनके रिश्तेदार आए हुए हैं, अब्बा रोज़ देखें पकवा रहे हैं, सुबह शाम सबको खाना खिलाया जा रहा है, जब अफसोस करने आ रहे हैं। कहती जी मैयत पाकिस्तान आई, कुरहम मच गया, मैं बड़ा रोई। और जनाजे के ऊपर मेरी सास ने कहा कि हमें तो तेरे रिश्तेदारों ने बताया था कि तू अपने 3 भाइयों को खा चुकी है, तू मनहूस है और तेरी नहूसत मेरे बच्चे को खा गई। तू उसको परेशान रखती थी, तो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात करती थी, वो मुझसे शिकायत करता था, इसीलिए उसने तेरा मोबाइल का सिम भी चेंज करवाई थी। और तूने मेरे बेटे को इतना डिस्टर्ब किया कि वो अपनी नींद पूरी नहीं कर सका और उसी इरिटेशन में या उसी डिप्रेशन के अंदर उससे एक्सीडेंट हो गया और मेरे बच्चे की मौत की ज़िम्मेदार तू है और तू मनहूस है, तेरी नहूसत मेरे बच्चे को खा गई जैसे तेरे 3 भाइयों को खा गई थी। ये मेरी सास ने ऐलान कर दिया। जनाजा उठ गया वहाँ पर। कहती मेरे ताया ताई, चचा चची, खालाएँ, उनके मियाँ, सारे रिश्तेदार मौजूद थे। और जनाजा जब उठा तो मेरी सास ने रोते हुए मुझे धक्का दिया कि दफ़ा जाए तो आलिया, तेरी वजह नाल सब कुछ है, तो मनहूस है, और घर से निकाल दिया। कहती खैर मैं अपने घर आ गई। मेरे अब्बा बड़े रोए, मेरी अम्मी बड़ी रोई। कहती मैंने अपने अब्बा को पहली बार रोते देखा और वो मुझे सिर्फ गले लगा के ये कह रहे थे कि बेटा तू मनहूस नहीं है। तो बिल्कुल मनहूस नहीं है, वो बकवास कर रही थी। कहती अब मुझे अफसोस ये था कि मैं तज़ब्ज़ब का शिकार थी। जब मुझे याद आता था कि मैं बेवा हो गई तो मुझे रोना आता था। जब मैं अपने मरहूम शौहर का रवैया और सास का रवैये के बारे में सोचती थी तो मैं शुक्र के दर्जे में चली जाती थी कि अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी जान छूट गई। कहती मैं तय ही नहीं कर पाई कि ये बेवा होना मेरे लिए अच्छा था या बुरा। कहती एक अजीब सी सिचुएशन रही और इसी सिचुएशन में 2 साल गुजर गए। आलिया कहती है इफ्तिखार भाई मेरे ऊपर नहूसत का टैग लग गया, पूरे ख़ानदान में कहा जाने लगा ये तो मनहूस है, इसका जो साया है भारी है, कुछ इस तरह की बातें होने लग गई। कहती 2 साल तक मैं घर में बिल्कुल कैद थी, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। मैं ये डिसाइड ही नहीं कर पाई थी कि मेरे मियाँ की डेथ जो है ये मेरे लिए खुशकिस्मती की अलामत है या बदकिस्मती की। कहती अब तज़ब्ज़ब का शिकार मैं घर में गुजारती रही। उसके बाद अब्बा ने मुझे एक दिन कमरे में बुलाया और मुझे कहा कि बेटा बादशाह भी अपनी बेटी को घर बिठा के नहीं रख सकते, तो मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, बड़ा अच्छा रिश्ता है और एक ही बेटा है और माँ है, बाप है नहीं, कोई झंझट नहीं है किसी रिश्ते का, और सरकारी मुलाजिम है और अल्लाह का दिया सब कुछ है उसके पास। तो उसका ये अलमिया ये था कि कहीं उसकी शादी हुई थी, उसकी बीवी के साथ बनी नहीं, तो उसकी डिवोर्स हो गई है बेटा, तो तुम अगर कहती हो तो मैं देख लूँ रिश्ता। अच्छा कहती इस अरसे में 1 साल के बाद जो रिश्ते आने शुरू हुए वो सारे वो थे कि कोई दूसरे बच्चों वाला, कोई दूसरी शादी वाला, उम्र रसीदा ये रिश्ते थे। कहती है ज़रा मुझे थोड़ा इसलिए मुनासिब लगा कि मेरी एज उस वक्त टोटल 25 साल थी, 25 या 26 साल थी, और ये जो जिसका रिश्ता आया था वो 35 साल का था। तो अमजद उसका नाम था, तो अमजद साहब का रिश्ता आ गया। देखा भाला सादगी से निकाह कर दिया मेरा।
میری ساس بڑی محبت سے بڑے راج دلار سے مجھے اپنے گھر لے گئیں، اور کچھ اس شادی پہ کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی شور نہیں مچا۔ کہتی امجد کی طبیعت بڑی اچھی اور بڑا کیئرنگ، اور ہماری شادی کے پہلا سال بہترین گزر گیا۔ 1 سال کے بعد میری ساس نے واویلا مچانا شروع کیا کہ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی۔ کہتی افتخار بھائی اب اولاد اگر نہیں ہو رہی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہم دونوں میاں بیوی گئے، جا کے ٹیسٹ کروایا، وہ بھی ٹھیک، میں بھی ٹھیک۔ اب ساس جو ہے وہ ان کو اولاد چاہیے۔ کہتی مجھے پہلے تو اندازہ نہیں ہوا کہ میرے میاں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ 2 3 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، 2 بائکس رکھی ہوئی ہیں جن کو چلاتا ہے ہیوی، اور گھر بھی بڑا بہترین۔ کہتی ایک دن میں ان کی پے سلپ دیکھ لی۔ کہتی افتخار بھائی میں یونیورسٹی میں پڑھی تھی، مجھے نہیں پتا تھا سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کیا ہوتی ہیں۔ تو میں نے ایک دن جب دیکھی پے سلپ تو ان کی تنخواہ اس وقت تھی تقریباً 72,000 روپے پاکستانی، 72,000۔ کہتی شام کو میاں آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے آج آپ کی پے سلپ دیکھی ہے، اس کے اوپر 72,000 آپ کی تنخواہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہتی میں نے اس سے کہا کہ اس کا اپنی 16واں کے 17واں جو بھی اسکیل تھا، تو میں نے کہا یہ اتنی ساری آسائشیں کیسے آ سکتی ہیں؟ ہمارے گھر کا تو خرچہ ہی تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ہے مہینے کا۔ تو کہتی میرے میاں نے بڑے فرینک ہو کے مجھے کہا کہ یار سیدھی بات ہے، میں جو ہے نا وہ سیدھی مطلب انہوں نے کہا میں رشوت لیتا ہوں اور یہ 2 نمبر کی کمائی ہے۔ کہتی مجھے اس پر شدید اعتراض ہوا۔ میں نے کہا کہ نہیں میاں صاحب یہ تو غلط ہے، رشوت آپ کو نہیں لینی چاہیے، اور یہ جو حرام کا پیسہ ہے یہ تو گھر اجاڑ دیتا ہے اور یہ بڑا نقصان کرتا ہے۔ تو اس نے کہا بے وقوف، تمہیں نہیں پتہ کہ زندگی یہ ہے اور فلاں ہے اور یہ وہ۔ اور اس نے جب مجھے بتایا نا کہ میری پہلی جو طلاق ہوئی تھی اس سے میرا پھڈا یہ ہوا تھا کہ وہ مجھے کہتی تھی کہ تم رشوت لینی چھوڑ دو۔ کہتا وہ ایک بے وقوف عورت تھی، لیکن تم سمجھدار ہو، مجھے پتا ہے کہ تم اس بات کو ایشو نہیں بناؤ گی، اور ساری دنیا ایسے چلتی ہے، سب لیتے ہیں، میں نہیں لوں گا کوئی اور لے لے گا، اور زندگی ایک بار میں لی ہے، اس لیے اس کو اسی طرح خوشی کے ساتھ، عیاشی کے ساتھ، زیادہ پیسے کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ کہتی میں نے اپنے میاں سے کہا کہ نہیں، رشوت لینا اچھی بات نہیں ہے اور خدا را آپ یہ چھوڑ دیں۔ کہتی اس بات کو لے کے میری میاں سے تکرار شروع ہو گئی۔ میں بہت بحث نہیں کرتی تھی، لیکن میں کوشش کرتی تھی کہ میرے میاں راہ راست پہ آ جائیں، اور میں نے اپنے میاں سے اس کی پوری تنخواہ لینی شروع کر دی، اور گھر میں نے اس پیسوں میں چلانا شروع کر دیا۔ خیر کہتی میرے میاں کو جب غصہ آتا تھا میں خاموش ہو جاتی تھی، غصے کا بہت تیز تھا۔ وقت گزرتا رہا، میری ساس کو یہی رہا کہ جی یہ بانجھ ہے اور میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی۔ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا، اور ہم جب بھی جا کے ٹیسٹ کرواتے تھے، ڈاکٹروں سے ملتے تھے، تو کہتے تھے یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن میری ساس نے پورے خاندان میں مشہور کر دیا کہ یہ منحوس ہے، بانجھ ہے۔ اب وہ جن رشتہ داروں کے پاس جا کے انہوں نے بتایا تھا کہ جی یہ تو بچی تو جو ہے بانجھ ہے اور ماں نہیں بن سکتی، انہوں نے آگے سے کہیں ان کو بتایا جی کہ یہ تو منحوس بھی ہے۔ اور ایسے ایسے بچپن میں اس کے 3 بھائی، وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ، 3 بھائیوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کا جو پہلا شوہر تھا، کہتی اچھا یہ شادی بھی اس لیے ہاں کی تھی میری ساس نے اور میرے دوسرے شوہر نے کہ میری رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو میرے اوپر ٹیگ لگا ہوا تھا ایک بیوہ کا، لیکن میری شادی صرف اس لیے ہو گئی تھی کہ میری رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ کہتی اب لوگ اس کو ایسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، میں بڑی حیران تھی۔ بہرحال عالیہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میرے میاں اور میرے درمیان ایک تناؤ کی فضا قائم تھی، اور ایک دن میرے شوہر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میری رپورٹ ہو گئی ہے اور کچھ ثبوت ہیں جو اینٹی کرپشن کے پاس ہیں، اور آج وہ لوگ آئے تھے، میں نے آج تو جیسے تیسے کچھ سفارش کروا کے جان چھڑا لی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ کہتی افتخار بھائی اس شخص نے اپنے کھاتے سیدھے کرنے شروع کیے اور پیسہ اس کے پاس ٹھیک ٹھاک تھا، 4 5 دن اس کے بڑی پریشانی میں گزرے، اور
چھٹے دن اس شخص کو جب کہتی میں وہ جب پریشان ہوا تھا تو وہ الگ کمرے میں اوپر والے پورشن میں سونا شروع ہو گیا تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ تم نیچے ماں کے پاس جاؤ اور مجھے ڈسٹرب نہیں کرو، میں بہت پریشان ہوں۔ عالیہ کہتی میرا میاں بڑی تیزی سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کے کچھ چیزیں ان کے نام ٹرانسفر کر رہا تھا، کوئی پلاٹ، کوئی مکان۔ کہتی یہی سارے سلسلے چل رہے تھے، بے تحاشا پریشان تھا، اور اس کو کال آئی کہ وہ اب گرفتار ہونے والا ہے، اور اس رات کہتی میں 12 بجے کے قریب اس نے مجھے میسج کیا کہ مجھے چائے دے کر جاؤ۔ میں چائے دے کر آئی ہوں، اور اس نے کہا کہ جا کے سو جاؤ، اور وہ کوئی فون ملا رہا تھا، لوگوں سے سفارشیں کروا رہا تھا، بہت پریشان تھا۔ اور اگلے دن صبح کہتی اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، اور ڈاکٹرز کا کہنا یہ تھا کہ سٹریس اور ڈپریشن کے اندر اس کو کوئی پینک اٹیک ہوا ہے، اور وہاں اس کا دل بند ہو گیا۔ خیر پہلے میری ساس نے اس کو کوشش کی کہ اس کو رنگ دے کے میں نے کچھ کھلا دیا پلا دیا، لیکن جب وہ اس معاملے میں ہار گئی تو انہوں نے کہا یہ منحوس ہے۔ کہتی میں پھر اپنے باپ کے گھر آ گئی، اور میری ساس نے پہلی ساس کی طرح سب کو یہ کہا کہ یہ منحوس ہے، لیکن افتخار بھی میں نے کسی کو نہیں کہا کہ میرا میاں منحوس تھا۔ اس عورت کا بیٹا منحوس تھا جو راشی تھا، رشوت لیتا تھا، اور جب وہ پکڑا جانے لگا، اس کا راز کھلا اور وہ اریسٹ ہونے لگا تھا، تو اس کا خود سے دل بند ہو گیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اپنے ہی گناہوں کے بوجھ تلے دب کے مر گیا۔ کہتے افتخار بھائی ایسی کمپین چلی، اب میں 2 بار بیوہ ہو گئی۔ اب آپ سوچیں کہ ایک عورت، ایک لڑکی جو بے گناہ ہے اور وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی حکم ابھی نہیں ہے، اس پر بانجھ کا پہلے لیبل لگنا اور اس کا 2 بار بیوہ ہو جانا، ہماری سوسائٹی کے اندر تو کیا حال ہوتا ہے۔ کہتی افتخار بھائی 1 سال تو میرا رونے میں گزر گیا، اور میرے اندر ایک سوال پیدا ہو گیا کہ یار میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ کہتی ابا مجھے دیکھتے تھے اور روتے تھے، امی جو ہے ان کو شوگر ہو گئی تھی، ہارٹ پیشنٹ ہو گئی، بلڈ پریشر کی مریضہ ہو گئیں، کہ عالیہ کے ساتھ کیا ہو گیا۔ عالیہ کہتی افتخار بھائی اس کڑے وقت میں نا مجھے قرآن پاک کی ایک آیت بار بار یاد آتی تھی، اور میں اس کا ورد کرتی تھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ کہتی افتخار بھائی مجھے اس پر اتنا یقین ہو گیا کہ اگر میں اس آیت پہ یقین نہ رکھتی تو شاید میں بھی انزائٹی اور ڈپریشن سے مر جاتی۔ میرے ماں باپ دل چھوڑ گئے، کیونکہ جو رشتے آتے تھے وہ سارے اس طرح کے آتے تھے جو میرے لیے بڑے غیر مناسب تھے۔ کہتی میری عمر 32 سال ہوئی تھی ابھی، اور یہ سارے غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، چھوٹی سی زندگی میں اتنے سارے نشیب و فراز آ گئے، اور میں اس زندگی کی جوار بھاٹا سے گزرتی ہوئی امید کے اوپر آ کے کھڑی ہوگی کہ میں نے اللہ کے ساتھ امید لگا رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ پہ اپنا کرم کرے گا، اور میں نے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ کہتی افتخار بھائی ایسا رشتہ آتا تھا، مطلب ایک صاحب آئے، کہتے جی میری 3 شادیاں ہیں، اور آپ کی بیٹی کا سن کے اس لیے آیا ہوں کہ یہ 2 بار کی بیوہ ہیں، اور میں نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی مجھے ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن میں حیران یہ تھی کہ یار وہ مفلوق الحال تھے، اور وہ موٹر سائیکل پہ آئے تھے، اور وہ موٹر سائیکل جو ہے وہ بہت پرانی تھی، اور ان کی دیدہ دلیری یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ اپنی تیسری بیوی کو بھی لائے ہوئے تھے رشتہ دیکھنے کے لیے۔ تو کہتی اس طرح کے بڑے رشتے آئے، اور ابا معذرت کر لیا کرتے تھے، اور جو رشتہ آتا تھا وہ 60 70 60 65 55 اس ایج کے سارے رشتے تھے۔ اور میں ابا سے صرف یہ کہتی تھی کہ ابا جی میں خوش ہوں، اور آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ دونوں کی خدمت میں یہ زندگی گزار دوں گی، مجھے شادی نہیں کرنی، آپ میرے بارے میں تفکر کرنا بند کر دیں۔ لیکن ابا پھر یہی کہتے تھے کہ بیٹا میں تجھے گھر نہیں رکھ سکتا، بیٹیوں کو کوئی گھر بٹھا سکتا ہے،
اور بیٹی تو بادشاہ کی بھی ہو، وہ اپنے گھر نہیں بٹھا سکتا۔ عالیہ کہتی افتخار بھائی ایک ایسی بچی کے والدین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جن کی بیٹی 2 بار بیوہ ہو گئی اور اس پہ نحوست کا ٹیگ بھی لگ گیا، اور وہ اب بھی اتنے کرب سے گزرنے کے بعد اس بات پہ کھڑی ہوئی ہے کہ اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ کہتی افتخار بھائی میری ماں نے مجھے کہا کہ تیرے ابا کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی مرضی سے کوئی رشتہ ڈھونڈ لے، اب ہم کوئی قدغن نہیں لگائیں گے، کوئی حکم نہیں چلائیں گے، تو جہاں چاہے گی تیری شادی کر دی جائے گی۔ کہتی میں نے امی سے ہوں ہاں کر کے ختم کر دی، میرا کچھ اتنا موڈ نہیں تھا۔ کہتی کچھ واٹس ایپ گروپ کے اندر میں ایڈ تھی تو میں نے کہتی وہ میں نے سم اپنی پھر پرانی والی ڈال لی تھی جو میاں نے باہر سے بھیجی تھی، سابقہ میاں نے، وہ میں نے بند کر دی تھی۔ کہتی افتخار بھائی میری سہیلیاں مجھے سپورٹ کر رہی تھی، وہ اکثر رشتے بتاتی تھی، تو انہوں نے ایک پرپوزل بھیجا واٹس ایپ پہ، میری ایک سہیلی نے، داؤد اس کا نام تھا، اور اس کی عمر تقریباً 51 کی اس کی ایج، اور انہوں نے کہا جی یہ رشتہ ہے، یہ شادی کرنا چاہتا ہے دوسری، اور یہ کینیڈا ہوتا ہے۔ کہتی میں نے رابطہ کیا، میری داؤد صاحب سے بات ہوئی، میں کہا جی میں اپنے والدین کی اجازت سے آپ سے بات کر رہی ہوں، عالیہ میرا نام ہے، اور مجھے جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا جی کہ جس خاتون نے آپ کو یہ نمبر دیا ہے ان سے تھوڑی بہت بات میری بھی ہوئی ہے، لیکن میں اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہوں، میں آ کے آپ کو بتاؤں گا، اور اگر آپ کو وہ ساری باتیں قبول ہیں تو ہم اس رشتے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہتی داؤد صاحب نے مجھے بتایا ان کا بزنس ہے اور بڑا اچھا بزنس ہے کینیڈا کے اندر، اور عمر ان کی 51 یا 52 تھی، لیکن وہ لگتا تھا کوئی 41-42 سال کا، بڑا فٹ، اور کہتی ایک ہفتے بعد داؤد صاحب آئے ہیں اور میرے ابا نے کہا ان کو گھر بلا لو۔ داؤد صاحب گھر آ گئے، ہم بیٹھے ہیں، امی ابا اٹھ کے چلے گئے۔ کہتی داؤد نے کہا کہ آپ اپنے والدین کو بلا لیں، میں نے کچھ باتیں ان کے سامنے کرنی ہیں، تو میں نے اپنے والدین کو بلا لیا۔ تو داؤد صاحب نے کہا کہ جی میں نے ان کو دیکھ لیا، ان کے بارے میں بہت کچھ جانتا بھی ہوں ان کی سہیلی کے ذریعے، اور مجھے عالیہ کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جاننا، لیکن آپ لوگوں کو ضروری ہے کہ میرے بارے میں جان لیں۔ تو میرے ابا نے کہا جی بتائیں، تو انہوں نے کہا جی بات دراصل یہ ہے میں نے دیر سے شادی کی ہے، اور میرے جو بچے ہیں 2 بیٹے ہیں، میری 2 بیٹی ہیں، اور وہ 11 12 13 14 16 سال کے درمیان ہیں سارے۔ میری بیوی ہے جو پیرالائز ہو چکی ہے، وہ بہت غصہ کرتی تھی، اور اب اس کو جب اٹیک ہوا تو وہ پیرالائز ہو گئی ہے۔ مجھے شادی کرنی ہے، اپنے بچے سنبھالیں گے میرے، اور میرے بچوں کی پرورش کرے دین کے مطابق، اسلام کے مطابق، اور دوسرا یہ کہ میری بیوی کی دیکھ ریکھ کے لیے، مطلب پیمپر چینج کرنے کے لیے، نہلانے دھلانے کے لیے ہمیں سرکاری طور پر 2 خواتین آتی ہیں گوریاں، لیکن مجھے ان سے تشفی نہیں ہوتی۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ میری بیوی جس سے میں شادی کروں وہ میرے ساتھ مل کے میری بیوی کے یہ والے معاملات بھی دیکھے، اور اس کے بدلے میں میں ہر طرح کی خدمت کرنے کے لیے، ہر طرح کی عزت توقیر، پیسہ جو فرمائش کرے آپ کی بیٹی میں تیار ہوں، اور اگر آپ یہ رشتہ قبول کرتے ہیں تو مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ تو کہتی جی میرے والدین نے کہا کہ آپ کو شاید نہیں پتہ کہ اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے، یہ 2 دفعہ اتفاق سے یہ بیوہ ہو چکی ہیں، اور وہ جو نحوست کا ان پہ ٹیگ لگا ہوا ہے مجھے اس کے اوپر بالکل یقین نہیں، میں بلیو نہیں کرتا، یہ ساری فضول باتیں ہیں، اور میرا انٹرسٹ اس بات میں ہے ہی نہیں، نہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں، آپ بتا دیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ کہتی اب انہوں نے اتنی کھل کے بات کی تھی، میرے والدین نے ان سے ٹائم لیا، داؤد صاحب چلے گئے، وہ کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور میرے والدین نے جب مجھ سے بات کی تو افتخار بھائی آپ یقین کریں کہ
میں اپنے والدین کی خوشی کے لیے اور ان کو اس بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے کہ ان کے کندھوں پر آج بھی ان کی بیٹی کا بوجھ ہے جو 2 بار بیوہ ہو چکی ہے، کہتی میں نے ہاں کر دی، اور میں نے اس پہ فائٹ کی، اپنے والدین کو سمجھایا۔ میری ماں نے کہا تو پاگل ہے، وہ اپنی بیوی کی خدمت کے لیے لے کے جا رہا ہے، اور پیسہ کیا کرنا ہے، پیسے تو ہمارے پاس بھی ہیں۔ میں نے کہا اماں مجھے پتہ نہیں کیوں یہ بندہ بڑا اچھا لگا، اس نے کچھ جھوٹ نہیں بولا، یہ مجھے بیاہ کے لے جاتا، وہاں جا کر کہتا کہ میری بیوی اور خدمت کرنی، تو میں کیا کرتی، مجھے کرنی پڑتی۔ خیر کہتی میں نے اس پہ سٹینڈ لیا۔ شاید میں پاکستان سے بھاگنا چاہ رہی تھی، شاید میرا خیال تھا یہاں سے جانے کے بعد آب و ہوا، منظر، یہ لوگوں کے چہرے نظر نہیں آئیں گے، چینج ہوگا تو کوئی تبدیلی آئے گی۔ کہتی میں نے اگلے دن فون اٹھایا اور میں نے داؤد صاحب سے کہا جی کہ مجھے آپ سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا جی میں کل آؤں گا۔ عالیہ کہتی کہ افتخار بھائی اگلے دن داؤد صاحب آئے اور ان کے ساتھ ان کے کچھ رشتہ دار تھے، ایک ان کے چھوٹے بھائی تھے، بھابھی تھی، ایک بھائی اور بہنوئی اور بہن تھے، ان کے بچے تھے، اور وہ سارے آ کے بیٹھے ہیں۔ اور انہوں نے میرے ابا سے کہا کہ دیکھیں ایک چیز رہ گئی جو میں آپ کو سمجھا دوں، کیونکہ وہاں پر میری بیوی رجسٹرڈ ہے جو اس وقت پیرالائز ہے، میں اس کو لے کر جاؤں گا ایجوکیشن کے ویزے پہ، اور اس کے اندر بڑی جلدی ہم اس کو مطلب جا سکتے ہیں اس کو لے کے، تو اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم اس بات کو آگے بڑھائیں۔ کہتی میرے ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں، ہم ریڈی ہیں۔ تو داؤد صاحب کے بھائی نے کہا جی کہ جب میاں بیوی راضی ہیں تو پھر قاضی کو بھی بلا لیتے ہیں، اور نہ آپ نے کچھ دینا ہے نہ ہم نے کچھ لینا ہے، تو بیٹھ کے نکاح پڑھواتے ہیں اور رخصت کر دیں۔ تو میرے والدین نے کہا کہ ابھی، انہوں نے کہا جی ابھی کر دیں، کل کر دیں، پرسوں کر دیں، کل کرے سو آج، آج کرے سو اب۔ اب میرے والدین اپنے رشتہ داروں سے اس قدر عاجز آ چکے تھے کہ صرف میری یہ خالہ کو، جو کہ خالہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے شاید محبت بھی کرتی تھی، کوئی حصہ نہیں ڈال رکھا تھا میری بدنامی میں اور مجھے منحوس کہنے میں، میری خالہ، خالو اور رشتہ دار ان کو بلایا اور مولوی صاحب کو بلایا۔ کہتی نکاح ہو گیا افتخار بھائی اسی وقت، کہتی انہی کپڑوں میں جو میں نے پہن رکھے تھے، کہتی مجھے لپسٹک بھی داؤد کی بہن نے لگائی ہے۔ کہتی میرا نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد جو ہے وہ میری رخصتی ہو گئی، داؤد مجھے، ہم چلے گئے، رخصت ہو کے میں چلی گئی ہوٹل میں۔ کہتی سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا ہے، اور کہتی جب ہم ہوٹل پہنچے ہیں اس کے 6 یا 7 گھنٹے اپنے شوہر کے ساتھ، داؤد کے ساتھ گزارنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور وہ مخاصمت، وہ دشمنی جو مجھے مرد ذات کے ساتھ ہو گئی تھی پہلے 2 خاوندوں کی وجہ سے، مجھے پتہ لگا وہ غلط تھی، وہ جھوٹ تھی۔ مرد تو بہت اچھے ہوتے ہیں اور داؤد بہت اچھا تھا۔ کہتی مجھے افتخار بھائی ساری زندگی میں جتنی محبت نہیں ملی تھی اور جو مجھے اذیتیں ملی تھی اس کا ازالہ ہو گیا اگلے 5-7 گھنٹے میں۔ اس کا رویہ، اس کی کیئر، اس کی محبت، اس کی گفتگو اس قدر اعلیٰ، کہتی کہ میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئی۔ کہتی افتخار بھائی ہم پاکستان میں وہ رہے تقریباً 15 دن کے بعد جو ہے 15 دن تک وہ ساری ارینجمنٹس کرتے رہے، انہوں نے میرے ڈاکومنٹس لیے، اور ٹرانسکرپٹ جو ہوتا ہے، جو نمبر آتے ہیں بی ایس کے بعد اس پہ رزلٹ ہوتا ہے، کہتی جی انہوں نے میرا اپلائی کیا اسٹوڈنٹ ویزا اور وہ واپس چلے گئے۔ عالیہ کہتی افتخار بھائی میرا خیال تھا کہ ابھی وہاں جا کر مجھ پہ روب جمائیں گے۔ کہتی داؤد نے وہاں سے فون کرنے کے بعد دلجوئی کرنی، چوتھے فون میں اس نے میری بات کرائی اپنی بیگم صاحبہ سے، سمیرہ ان کا نام تھا۔ سمیرہ بہن نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی، لیکن کچھ سمجھنے میں پرابلم اس لیے ہو رہی تھی کہ ان کے زبان میں لکنت آ چکی تھی اور وہ بستر پر تھیں، لیکن اس نے مجھے مبارکباد دی اور اس نے کہا کہ تم نے میرے بچوں کا خیال رکھنا ہے اور جتنی جلدی ہو سکے تم آ جاؤ۔ کہتی جی وقت گزرا، کرتے کرتے کال لیٹر آیا۔ کہتی ٹھیک 8 مہینے کے بعد میں کینیڈا چلی گئی۔ عالیہ کہتی افتخار بھائی میں یہاں آئی ہوں
اور بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا، کہ 2-3 مہینے لگ گئے۔ کہتی آتی میں نے اپنی سوتن یا اپنے شوہر کی پہلی بیوی کی خدمت کرنی شروع کر دی، اور وہ اس قدر راضی ہوتی تھی جب میں اس کی صفائی ستھرائی کیا کرتی تھی، اس کو ہیلپ کرتی تھی۔ کہتی افتخار بھائی میرا شوہر رو رو کر میرا شکریہ ادا کرتا تھا، روز میری ٹانگیں دباتا تھا۔ میں اس کو کہتی تھی آپ یہ نہ کریں پلیز، اوپر بیٹھیں۔ وہ کہتا تھا کہ تم ولی اللہ ہو۔ وہ کہتا تھا کہ یہ جو لڑکیاں آتی ہیں گوریاں جب میری بیوی کی خدمت کرنے، تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں یار میری بیوی ناپاک رہ جاتی ہے۔ تمہارے آنے کے بعد مجھے پاکی کا احساس ہو گیا۔ کہتی افتخار بھائی میری کمر میں درد ہوتا تھا جب میں پیمپرس چینج کرتی تھی، میں اپنی سوتن کو یا بہن کو کہہ لیں نہلاتی تھی۔ کہتی افتخار بھائی وہ مجھے دعائیں دیتی تھی۔ بچے مانوس ہو گئے، بچوں نے مجھے ماما کہنا شروع کر دیا، چھوٹی ماما۔ اور کہتی 4 سال کہاں گئے پتہ نہیں چلا۔ مجھے ایک اسائنمنٹ مل گیا تھا، بچوں کو تیار کرنا، کالج یونیورسٹی بھیجنا، چھوٹوں کو اسکول بھیجنا، اور اپنے شوہر کی پہلی بیوی کی خدمت کرنی۔ اور پھر شام کو جب شوہر آتا تھا تو اس کی مسکراتے چہرے کو دیکھ کے، اس کے محبت بھرے جملوں کو سن کے مجھے سارے دن کی محنت کی وصولی ہو جاتی تھی۔ کہتی 4 5 6 سال گزر گئے اور اللہ کو منظور نہیں تھا، اور ایک دن کہتا جی میرے شوہر کی پہلی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ مجھے دعائیں دیتی گئی۔ کہتی افتخار بھائی میں اتنی خوش اس شخص کے ساتھ تھی، لیکن اس کی میں واحد سوتن تھی کہہ لیں، کہ جو اپنی سوتن کے مرنے پر دھاڑے مار کے رو رہی تھی۔ کہتی جس دن میرے شوہر کی پہلی بیوی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس سے اگلے دن خوشخبری ملی ہے اور اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کر دی۔ کہتی میں نے ماں باپ کو جب یہ خبر پاکستان سنائی تو میرے ماں باپ تو دھاڑے مار کے رو پڑے۔ عالیہ کہتی افتخار بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا، میرے ماں باپ جی اٹھے، ان تمام زبانوں پہ تالا لگ گیا جو کہتے تھے یہ بانجھ ہے اور یہ منحوس ہے۔ کہتی میرے بچے بڑے ہوتے گئے، میں ان کے لیے لڑکیاں ڈھونڈتی رہی، بیٹیوں کے لیے داماد ڈھونڈتی رہی۔ میرے بچے اپنی سگی ماں سے زیادہ، کہتی ان کو میں نے اس کی خدمت تو کرتے نہیں دیکھا، کیونکہ میں اس وقت گئی تھی جب وہ صاحب فراش مطلب بستر پہ تھیں، لیکن کہتی میرے بچوں نے کمال کر دیا۔ کہتی داؤد کے بچے مجھے اپنے لگنے لگے، اور ایک بہترین زندگی، ماما یہاں چلیں، چھوٹی ماما یہ کرنا ہے، چھوٹی ماما وہ کرنا ہے، مجھے دنیا گھمائی، مجھے یورپ لے کر گئے۔ میاں بیوی جا رہے ہیں، مطلب میری بہو اور بیٹا جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے کے جا رہے ہیں، نہیں چلیں۔ کہتی میرے بیٹے کو فیصل کو کندھے پہ بٹھا کے پھر رہے ہیں، اور میرا بیٹا ان کا عادی ہو گیا۔ کہتی کہ افتخار بھائی میں نے کیا ان کی خدمت کرنی تھی، اس کی ماں کی اور ان کی، قریب 10 12 سال 15 سال جو میں نے ان کو دے دیے۔ کہتی اس کے بعد اب میری زندگی میں اس قدر سکون ہے، میرے بچے مجھ سے پوچھے بغیر پانی نہیں پیتے، چوں نہیں کرتے۔ میری بہویں کہتی حالانکہ وہیں سے لی ہیں کینیڈا سے، کہتی اس قدر محبت کرتی ہیں۔ کہتی سب کو میں نے الگ رکھا ہوا ہے، داؤد اور میں الگ رہتے ہیں فیصل کے ساتھ، میری بیٹیاں بیائی گئی ہیں، میرے داماد بہت اچھے ہیں۔ کہتی ہمارے گھر میں کوئی ایشو نہیں ہے افتخار بھائی۔ اور میرے کسی بچے نے عنبر کے شوہر طفیل کے بیٹوں کی طرح کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ تو ہمارے باپ کو لوٹ لے گی اور تو لالچی عورت ہے، تو بددیانت ہے، تم نے شادی اس لیے کی ہے کہ تم میرے باپ کی جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتی ہو۔ کہتی میرے بیٹے نے، کہتی ہے میرا بیٹا ہے وہ بڑا، کہتی داؤد کے بیٹے نے مجھے یہاں پر لاہور میں، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، 2 کنال کا جو ہے نا اس نے مجھے گھر لے کر دیا۔ کہتی ہے میں پاکستان آتی ہوں، اب وہ رشتہ دار میرے جو مجھے منحوس کہا کرتے تھے، اور وہ عورتیں جو اپنی شادیوں پر یہ کہہ کر کے یہ منحوس ہے، اس کو دلہن اور دولہا سے دور رکھو، وہ رشتہ دار جو مجھ سے ملنا مجھے بلانا پسند نہیں کرتے تھے، میرے فضیتے کرتے تھے۔ کہتی افتخار بھائی اب سب کے بچیوں کی شادیوں میں ان کی فیسیں، ان کی شادی میں ان کی ہیلپ کرنی، کہتی آج سارے کے سارے متی ہو چکے ہیں، محبت کرتے ہیں۔
اور رجوع کر چکے ہیں، اور کہتی میں اگر اس سوسائٹی کے اس ٹیگ کو جو انہوں نے میرے ماتھے پہ لگایا تھا منحوس یا نحوست والا، اگر میں مان لیتی تو شاید میں اس بات کی قائل ہو جاتی اور میں شدید ڈپریشن میں جا کے آج بڑی مایوس ہو کے کہیں گل سڑ رہی ہوتی اگر میں یہ مان لیتی کہ میں منحوس ہوں۔ کہتی افتخار بھائی، میں نے جب یہ کہانی سنی طفیل کی کہ اس کے بیٹے عنبر پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوٹ لے گی اور باپ کو لوٹنے آئی ہوئی ہے، تو میں نے سوچا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر اس دنیا میں برے لوگ ہیں، السلام علیکم جی کیسے، تو یہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں۔ تو آپ نے اگر وہ کہانی سنائی ہے تو یہ کہانی بھی سنائیں۔ تو دوستو اس لیے میں نے سٹارٹ میں ہی کہا تھا، اور میں کئی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ میں جو کہانیاں سناتا ہوں ہماری سوسائٹی کی، پاکستان یا پاکستان سے باہر کی 10% کہانی ہے۔ اب سیم کہانی جو میں نے عنبر کی اور اس کی سنائی تھی طفیل کی، آج میں آپ کو عالیہ کی کہانی سنا رہا ہوں، جس کے اندر عالیہ کا شوہر بہت اچھا ہے۔ عالیہ کے شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد اس کی مطیع ہے، تابع دار ہے، محبت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، اور عالیہ کہتی ہے کہ میں فیل کرتی ہوں کہ میرا گھر جو ہے وہ جنت نظیر ہے۔ کہتی فیصل جو ہے ماشاءاللہ 7 سال کا ہو گیا ہے، اور وہ میرے شوہر کے پہلے بیٹوں کو مارتا ہے، وہ باکسنگ کرتے ہیں آپس میں، اور میرا شوہر پہلے سے زیادہ طاقتور، پہلے سے زیادہ خوش اور پہلے سے زیادہ توانا ہے۔ لیکن جب کہتی ہے مجھے آپ ہی کی یاد آتی ہے، اس کی داؤد کی پہلی بیوی کی، تو کہتی داؤد بھی رو پڑتے ہیں، میں بھی رو پڑتی ہوں، اور کچھ دیر ہم اس تکلیف میں گزارتے ہیں اس خاتون کو یاد کرتے ہوئے۔ اور مجھے پھر بعد میں داؤد نے بتایا کہ تمہارا رشتہ میں نے نہیں ڈھونڈا تھا، میری بیوی نے ڈھونڈا تھا، اس کا کوئی تعلق تھا تمہاری سہیلی کی والدہ سے، تو اس نے ساری کہانی تمہاری سنائی تھی، اور پھر تم مجھ تک پہنچی اور میں تم تک پہنچا۔ لیکن داؤد ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں، تم میری زندگی میں آئی، تم نے میری زندگی بنا دی، تمہارے 15-16 سالوں نے میرے بچوں کو جوان کر کے اور خوشیاں دے دی، تمہارا بہت شکریہ۔ تو دوستو مجھے تو یہ کہانی سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے عالیہ سے کہا کہ عالیہ بیٹا تسی گریٹ ہو۔ عالیہ نے مجھے یہ بھی کہا کہ جب بھی آپ کینیڈا آئیں گے تو میرے مہمان ہوں گے، اور میں اور میرے شوہر اور میرے بچے آپ کو خوب سیر کروائیں گے انشاءاللہ۔ عالیہ بیٹا میں جب بھی کینیڈا آیا آپ سے ضرور ملوں گا، اور اس نیک شخص کو ضرور دیکھنا چاہوں گا جس کا نام داؤد ہے، جو اس قدر سخی بادشاہ، اس قدر محبت اور پیار کا ساگر ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ یہ کہانی دوستو آپ کو کیسی لگی؟ میں تو کہوں گا عالیہ کو کہ عالیہ بیٹا آپ بڑی خوش نصیب ہیں، تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اس پوری قوم کے لیے، اس کی بچیوں کے لیے دعا کیجیے گا، اور تسی گریٹ ہو۔ دوستو یہ کہانی سن کے آپ کو کیسا لگا؟ آپ کے چہرے پہ یقین مسکراہٹ آ چکی ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ عالیہ کی کہانی کیسی لگی۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔